السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کے کچھ سوالات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، بنو امیہ سے بنو عباس کا پاور ٹرانسفر کیسے ہوا؟ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا۔ 750 عیسوی میں جنگ ضاب میں عباسیوں کے ہاتھوں شکست کے نتیجے کے طور پر ختم ہو گئی۔ آخری خلیفہ مروان ثانی کاہل، سست اور نااہل حکمران تھا، لیکن بنو امیہ کے خلاف جو جذبات و محرکات پیدا ہو چکے تھے ان کو روکنا اس کے بس میں نہ تھا۔ ابو مسلم خراسانی جیسے باتدبیر رہنماؤں کی قیادت میں اموی حکومت کا تختہ الٹ کر عباسی خلافت قائم کر دی گئی۔ سوال نمبر 2، عبداللہ الصفا کون تھا؟ ابو العباس عبداللہ خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران۔ اموی خلیفہ مروان ثانی نے ابراہیم محمد بن علی کو گرفتار کرا کے مروا ڈالا تو ابو العباس ان کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن حمیمہ جنوبی فلسطین کی رہائش ترک کر دی اور اہل و عیال سمیت کوفے میں آ گیا۔ سوال نمبر 3، کیا الصفا بنو عباس تھا؟ جی، بنو عباس کا پہلا حکمران تھا۔ سوال نمبر 4، الصفا نے کتنے سال حکومت کی؟ 4 سال 4 ماہ 16 دن شمسی۔ سوال نمبر 5، ابو جعفر عبداللہ الصفا کا کیا لگتا تھا؟ بھائی۔ سوال نمبر 6، ابو جعفر کے بعد کون اقتدار پر آیا؟ محمد المہدی۔ سوال نمبر 7، ابو مسلم خراسانی کون تھا؟ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی جرنیل تھا جس نے بنو امیہ کی خلافت کا تختہ الٹنے میں بنو عباس کی مدد کی۔ اموی خاندان کے خلاف بنی عباس نے مدت سے خفیہ تحریک چلا رکھی تھی۔ ابو مسلم خراسانی بھی اس تحریک میں شریک ہو گیا۔ اس نے ایک خفیہ فوج تیار کی۔ سوال نمبر 8، خراسان میں کس جگہ سے تعلق تھا ابو مسلم خراسانی کا؟ اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے کوفہ کے متصل ایک گاؤں میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ سوال نمبر 9، خلافت عباسیہ میں ابو مسلم کا کیا کردار ہے؟ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی جرنیل تھا جس نے بنو امیہ کی خلافت کا تختہ الٹنے میں بنو عباس کی مدد کی۔ اموی خاندان کے خلاف بنی عباس نے مدت سے خفیہ تحریک چلا رکھی تھی۔ ابو مسلم خراسانی بھی اس تحریک میں شریک ہو گیا۔ سوال نمبر 10، ابو مسلم خراسانی کا کردار منفی رہا یا مثبت؟ مثبت، لیکن بنو عباس نے اس کو قتل کر دیا۔ سوال نمبر 11، وفد نجران کب آیا؟ وفد نجران عام خیال یہ ہے کہ 9 ہجری میں آیا، جبکہ ابن عاشور کی تحقیق کے مطابق 3 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سوال نمبر 12، پیغمبر نے وفد نجران سے کیا شرائط طے کی؟ جزیہ دے کر رہنے کی شرائط طے پائی۔ سوال نمبر 13، حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟
علم مصطلح الحدیث میں شاذ سے مراد وہ حدیث ہے جس میں ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کر رہا ہو، یا بعض محدثین کے نزدیک مطلقاً ایسی زیادتی ہو جو دیگر ثقات نے بیان نہ کی ہو۔ سوال نمبر 14، حدیث مرفوع کیا ہے؟ مرفوع ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قول، عمل، صفت یا تقریر یعنی خاموش رہ کر اجازت دینے کی نسبت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہو۔ یہ نسبت کسی صحابی نے بیان کی ہو یا کسی اور نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث کی سند خواہ متصل ہو یا منقطع، وہ مرفوع ہی کہلائے گی۔ سوال نمبر 15، اقنوم ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ مسیحیت میں تثلیث کا نظریہ بنیادی عقیدہ ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا تین اقانیم کا مجموعہ ہے جو خدا باپ، مسیح بیٹا اور روح القدس پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں۔ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے، مگر یہ تین نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ سوال نمبر 16، عیسائیت کا عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ مسیحیت کا ایک لازمی جز ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں استعمال ٹرینٹی تثلیث انگریزی نہیں ہوا۔ تثلیث کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک۔ مسیحی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ایک میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ اس عقیدے کو ایک لفظ میں سمونے کے لیے مسیحیت کے اولین علماء نے لفظ تثلیث استعمال کیا۔ جن تین ہستیوں کو اس ایک میں شامل کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے: خدا باپ، خدا بیٹا یسوع مسیح، خدا روح۔ سوال نمبر 17، عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ عقیدہ کفارہ موجودہ مسیحیت کے اہم عقائد میں سے ایک ہے۔ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانکنے یا چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے ہیں۔ سوال نمبر 18، آپ کا مقالہ حجت اللہ البالغہ پر ہے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ غیر مقلد عالم جناب نواب صدیق حسن خان صاحب اتحاف النبلاء میں تحریر فرماتے ہیں، یہ کتاب اگرچہ فن حدیث میں نہیں ہے مگر اس میں بہت سی احادیث کی شرح ہے اور ان کی حکمتیں اور ان کے راز بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ یہ کتاب اپنے فن میں بے نظیر واقع ہوئی ہے اور اس جیسی کتاب ان اسلامی 12 صدیوں میں عرب و عجم کے کسی عالم کی موجود نہیں ہے۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، یہ کتاب اپنے موضوع پر بالکل منفرد یگانہ ہے اور عربی زبان اپنی وسعت کے باوجود اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ کتاب عربیت بیان کی قوت اور زبان کی سلامتی کا ایک ممتاز اور کامیاب نمونہ ہے۔ سوال نمبر 19، اتفاقات اربعہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے نظریہ اتفاقات میں فلسفہ اجتماعیت کی وضاحت کرتے ہوئے 4 مراحل بیان کی ہیں۔ اتفاق کا مادہ رفق سے ہے، یعنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنا۔ اتفاق اول وہ پہلی سطح جس میں انسان زبان سیکھتا اور اپنی ضروریات جیسا کہ خوراک، لباس وغیرہ کے لیے دوسرے انسانوں سے رشتہ قائم کرتا ہے۔ امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماعیات سوشیالوجی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انسان جب حیوانیت سے اوپر اٹھ کر انسانیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے چھوٹے چھوٹے دیہات بنا کر رہتا ہے جن میں کاشتکاری، چند برتنوں کا استعمال، زبان کا استعمال، لباس اور مکان کا استعمال کرتا ہے۔
اور تعین زوجہ کرتا ہے، اس منزل میں اس کی تخلیقات میں صفائی اور حسن کم ہوتا ہے۔ اسے امام صاحب ارتفاق اول دا فرسٹ سٹیج آف ہیومن کلچر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑے بڑے قصبات آباد کرتا ہے اور ارتفاق اول کی چیزوں میں صفائی اور حسن کا اضافہ کرتا ہے۔ اسے ارتفاق دوم دا سیکنڈ سٹیج آف ہیومن کلچر قرار دیتے ہیں۔ اس سے آگے ترقی کر کے وہ معاشرے میں نظام حکومت قائم کرتا ہے۔ یہ ارتفاقات کی تیسری منزل دا تھرڈ سٹیج آف ہیومن کلچر ہے۔ جب وہ سیاسی قوموں میں بٹ گیا اور خون ریزیاں ہونے لگیں تو بین الاقوامی حکومتیں قائم ہونے لگیں تاکہ قوموں کو ان خون ریزیوں سے روکا جائے۔ بقول امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انسانی ترقی کی چوتھی اور آخری منزل ارتفاق چہارم دا فورتھ سٹیج آف ہیومن کلچر ہے۔ سوال نمبر 20، شاہ صاحب نے اللہ کی سنت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ معجزہ پھر کیا ہے؟ معجزہ کا مطلب عاجز کر دینا، یعنی مجبور کر دینا، عقل کو حیران کر دینا، کسی کام کی کوئی سائنسی توجیہ سمجھ میں نہ آنا، اسباب کے بغیر کسی کام کا ہو جانا معجزہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خرق عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ بعض خلاف عادت باتیں اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اسی نبی کی نبوت کو سمجھ لیں۔ نبیوں اور رسولوں کی ایسی خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، بس دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ خلاف عادت اور تعجب خیز چیزیں اگر کسی نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوں تو یہ معجزہ کہلائیں گی، اور اگر ان چیزوں کا ظہور کسی ولی کی جانب سے ہو تو ان کو کرامت کہا جائے گا۔ سوال نمبر 21، شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں کیا کیا نظریات پیش کیے ہیں؟ حجت اللہ البالغہ میں فنی لحاظ سے آپ نے متعدد مضامین کو بیان کیا ہے، جن میں تعلیمات ربانی، عقائد، احادیث، فقہ، اصول فقہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمدن و تہذیب، سیاسیات، کسب معیشت کے طریقے، تدبیر منزل، خلافت و قضاء، جہاد، آداب صحبت، معاشرت، فتن، حوادث مابعد اور علامات قیامت وغیرہ کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور ان مختلف موضوعات و ابواب کے اسرار و مقاصد اس طرح بیان کیے ہیں کہ ان مسائل کا تعلق انسانی زندگی سے مربوط نظر آتا ہے، اور احکام شرعیہ کی حکمتیں اور اسرار و بھید عقلی و نقلی دلائل سے بیان کیے ہیں۔ سوال نمبر 22، شاہ صاحب کا معاہدہ عمرانی۔ آپ نے اس معاشرے کے لیے ایک عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ کے تقاضوں کو سمجھا اور برصغیر پاک و ہند کے اس متنوع معاشرے کی اجتماعی تشکیل کے لیے اپنا فلسفہ و فکر مرتب کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر روسوں نے بھی یورپ کی تجزیہ کر کے معاہدہ عمرانی 1762 عیسوی میں پیش کیا، جس کے زیر اثر انقلاب فرانس آیا، مگر شاہ صاحب نے اپنا نظریہ اس سے بھی پہلے 1734 عیسوی میں حجت اللہ البالغہ لکھی، جس میں اپنا نظریہ اخلاق اربع پیش کیے۔ سوال نمبر 23، جان لاک کے متعلق بتائیں۔ جان لاک ایک انگریز طبیعیات دان اور فلسفی تھے۔ وہ تجربیت پسند مکتب فکر کے بانی تھے۔ وہ سمرسیٹ کے گاؤں ورنگٹن میں پیدا ہوا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور 1661 عیسوی سے 1664 عیسوی تک آکسفورڈ میں یونانی زبان، علم بیان اور اخلاقی فلسفہ پر لیکچر دیتا رہا۔ 1667 عیسوی میں لاک کی دوستی انگریز ریاست کار انتھونی ایشلے
کوپر سے ہو گئی اور وہ اس کا مشیر و طبیب بن گیا۔ ایشلے ایک جارحیت پسند اور دشمن دار سیاستدان تھا۔ وہ ایک آئینی بادشاہت، پروٹسٹنٹ جانشینی، مذہبی رواداری، پارلیمنٹ کی بالادستی اور برطانیہ کی اقتصادی توسیع کا پرزور حمایتی تھا۔ چونکہ لاک نے بھی یہی مقاصد اختیار کر رکھے تھے، اس لیے دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ ایشلے نے اسے اس گروپ کا سیکرٹری بھی بنایا جو امریکہ کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لاک نے نئی کالونی کیرولینا کے لیے آئین مرتب کرنے میں مدد دی۔ اس دستاویز کے تحت تمام آباد کاروں کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت تھی، جبکہ ملحدوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ سوال نمبر 24، روسو کے متعلق بتائیں۔ روسو انسانی مساوات کا مبلغ، جنیوا کا ایک فلسفی اور انشا پرداز، جس کی تحریریں فرانس میں انقلاب برپا کرنے کا سبب بنی۔ جنیوا میں پیدا ہوا، جوانی میں وطن کو خیر باد کہہ دیا اور آوارہ گردی اختیار کی۔ ایک معزز خاتون مادام وارنس کی سرپرستی میں موسیقی، فلسفے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1760 میں ایک مضمون سائنس اور آرٹ کا اثر اخلاق پر لکھا۔ یہ مضمون بہت مشہور ہوا۔ دوسرے سال ناول ایملی لکھا، جس میں تعلیم کے اصولوں اور طریقوں پر بحث کی۔ 1762 میں معاہدہ عمرانی لکھی، جس میں حکومت اور معاشرے کے اصولوں پر تبصرہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر آزاد اور نیک پیدا ہوا ہے، لیکن معاشرہ اسے بدی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے رومانیت کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔